حضرت کی کتاب میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک فوجی آتا ہے، اور فوجی ان کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت اٹھتے ہیں اور اس فوجی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور فوجی ان کو لے کر جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جہاں محل ہے بادشاہ کا وہاں ہمیں نہیں لے جا رہے یہ فوجی، یہ تو جنگل کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تو سوچا، کہا کہ شاید بادشاہ جنگل میں کوئی شکار کر رہے ہیں اور وہاں کسی مسئلہ کا سوال پوچھنا ہوگا تو وہ چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک غار کے پاس پہنچتے ہیں تو فوجی حکم دیتا ہے کہ اس غار کے اندر جاؤ۔ تو حضرت شاہ صاحب اس غار کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو جناتوں کا دربار ہے، جنات کا بہت بڑا مجمع حاضر ہے۔ وہاں تو باقاعدہ ایک بادشاہ ہے، اس کی کرسی ہے، اور اس کے دائیں طرف ایک بہت عمر رسیدہ، ایک بہت بڈھا جیسا آدمی ہے۔ اب حضرت شاہ صاحب وہاں بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک مردہ بھی پڑا ہوا ہے، اور کچھ اس کے رشتہ دار ہیں وہ بھی رو رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ بادشاہ ان کو بلاتے ہیں، اور وہ لوگ جو رو رہے تھے اس مردے کی لاش کے پاس، وہ حضرت شاہ صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی ہے جس نے ہمارے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب گھبرا جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، یہ کیا ہوا، مجھے یہاں کیوں پیش کیا گیا؟ تو حضرت شاہ صاحب انکار کرتے ہیں۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کیا ابھی آپ مطالعہ نہیں کر رہے تھے، اور ایک کتاب آپ نے ہٹائی تھی، اس کتاب کے نیچے ایک سانپ تھا، اور آپ نے اس سانپ کو قتل کیا یا قتل نہیں کیا؟ تو جواب دیا کہ ہاں میں نے اس کو قتل کیا۔ تو پھر رشتہ دار نے کہا کہ بالکل، انہوں نے اقرار کیا، ہم قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اور قصاص کیا ہے اسلام میں کہ اگر آپ کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو بدلے میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس آدمی کو، اس کے رشتہ دار کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ بدلے میں قاتل کو قتل کیا جا سکتا ہے، یا اگر وہ چاہے تو قاتل کو معاف کر دے اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے لے لے۔ تو انہوں نے قصاص کا مطالبہ کر دیا، لیکن حضرت شاہ صاحب نے جواب دیا کہ تم مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی اپنی شکل اور ہیئت بدل لیتا ہے اور کسی دوسری شکل میں آتا ہے اور پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے تو پھر اس صورت میں قصاص نہیں لیا جا سکتا ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ لیکن بادشاہ جب اس حدیث کو سنتا ہے تو وہ عمر رسیدہ بڈھا جو اس کے دائیں طرف تھا اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ حقیقت میں حدیث ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، اس جنات نے کہا کہ ہاں یہ ایک حدیث ہے، میں صرف اس کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تھی میں اس وقت وہاں موجود تھا، میں نے یہ حدیث اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہ جنات صحابی جن تھے، اور انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی بات کی تصدیق کی، اور حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب جنات نے یہ بات بتا دی تو مجھ سے وہ خوف ختم ہو گیا، اور وہ خوف تبدیل ہو گیا خوشی میں۔ کیونکہ میں نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے ملاقات کی ہے، وہ جنات جو کہ ایک صحابی تھے، اور اب میں ایک قسم کا کیا ہو گیا، ایک تابعی۔ تو حضرت شاہ صاحب یہ فرماتے تھے کہ میں ایک قسم کا تابعی ہوں۔ لیکن اس بات کا مقصد جو ہے وہ یہ بتانا تھا کہ کچھ جنات ہے جو سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور غرض یہ کہ جنات سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کتے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، بچھو کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، گدھے کی، گھوڑے کی،
خچر کی، پرندے کی، حتیٰ کہ جنات خود انسان کی شکل اختیار کر سکتے.